اگر ضرورت پڑ گئی تو کام لے لیا جائے گا۔ اصل کھیل تو وہ لڑکی کھیل رہی تھی۔ میں اس کے اعتماد پہ حیران تھا۔ واقعی اسے بزنس سنبھالنا آتا تھا، کلائنٹ کو کال کرنا آتا تھا، کچھ اپنی اداؤں سے اور کچھ وہ دماغی طور پہ بہت سمارٹ تھی۔ اس پہ اس کا شیریں انداز، بولتی تھی تو لگتا تھا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ لوگ اسی چیز سے تو متاثر ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کے اندر اگر یہ خوبیاں ہوں تو مرد اس پہ مر مٹتا ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت میرا باپ تھا۔ آفس بند ہونے کے بعد جب میں گھر گیا تو دیکھا کہ نہ تو میرے والد تھے اور نہ وہ لڑکی۔ میں نے کریم بخش سے پوچھا، میں نے کہا پاپس کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا وہ تو آفس سے آئے ہی نہیں۔ میں نے کہا وٹ؟ ان کو تو آفس سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے فون کیا تو میرا فون کاٹ دیا۔ میں اپنے باپ کا انتظار کرنے لگا۔ ان کی ایسی عادت تو نہیں تھی کہ آفس کے بعد باہر گھومتے پھرتے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ چلبلی سی لڑکی ان کے ساتھ تھی، پتہ نہیں انہیں لے کے کہاں کہاں گھوم پھر رہی ہوگی۔ میں بے حد پریشان ہوا تھا۔ رات کے 11 بجے ڈور بیل بجی، گاڑی اندر آئی، لاؤنج کا دروازہ کھلا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، 3 سال کا یا شاید 3.5 سال کا، اور وہ رو رہی تھی۔ میرے والد کہنے لگے تم اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو بے سہارا مت سمجھو، میں اسے باپ بن کے پالوں گا۔ میرے تو دماغ کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یعنی یہ لڑکی پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اس کا 3 سال کا بچہ بھی تھا، اور اب یہ اپنے بچے کو میرے برابر کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی سیٹھ صاحب، میرے والد کا انتقال نہ ہوتا تو میں کبھی اپنے بچے کا بوجھ آپ پہ نہ ڈالتی۔ میرے والد کہنے لگے اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھتی ہو؟ میں ہوں نا، آج سے تمہارا بیٹا میری ذمہ داری ہے۔ وہ بچہ ٹکر ٹکر کبھی مجھے دیکھ رہا تھا، کبھی میرے بڑے سے بنگلے کو، اور کبھی میرے باپ کو۔ حالانکہ میرے والد کو ڈاکٹر نے زیادہ وزن اٹھانے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے زویا کے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگے۔ میرے اندر ایک عجیب سی جلن کا احساس ہوا، حالانکہ وہ بچہ میرا کیا ہی بگاڑ لیتا۔ میرے والد زویا سے کہنے لگے ایسے کرو، کچھ کھا لو، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آسان تو نہیں ہوتا اپنے باپ کو مٹی کے حوالے کرنا، پلیز میرے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اترے گا۔ کافی غمزدہ لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اپنے باپ کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے مجھے اس کے والد کے انتقال کا افسوس ضرور کرنا چاہیے، اس لیے میں اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا بہت افسوس ہوا آپ کے والد کے بارے میں سن کے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تدفین میں بھی شامل ہو جاتا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے مجھے بڑی نفرت سے دیکھا۔ کہنے لگی نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، جبران ہے نا، ان کے علاوہ مجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے افسوس کیا یہ کافی ہے۔ میرے والد گہری سانس لے کے کہنے لگے آج میڈیسن میں خود کھا لوں گا اور سو بھی جاؤں گا، تم میری فکر نہ کیا کرو، جاؤ اپنے بچے کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور ہاں کریم بخش تمہیں دودھ کا گلاس دے گا اور وہ تم پیو گی، تمہیں میری قسم ہے۔ وہ کہنے لگی جبران پلیز ایسے مت کہا کریں، مجھ سے انکار نہیں ہوگا۔ میرے والد کہنے لگے میں انکار سنوں گا بھی نہیں، جاؤ آرام کرو، رو رو کے تمہارا حال برا ہو چکا ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کمرے میں جا چکا تھا۔ کریم بخش نے بھی دودھ گرم کر کے فوراً زویا کے کمرے میں رکھ دیا۔ بڑی بے دلی سے میں نے کھانا کھایا۔ اگلے روز میرے والد اکیلے ہی آفس میں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا آج زویا نہیں آئی؟ میرے والد کہنے لگے ہاں، اسے بخار تھا، اپنے والد کا بہت غم لیا ہے اس نے۔ میں نے کہا ہاں ظاہر سی بات ہے، دکھ کی بات تو ہے، مجھے بھی بہت افسوس ہوا۔ آج کا پورا دن میں نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا۔ گھر گیا تو پتہ چلا زویا کو ابھی بھی بخار ہے۔ میرے والد زویا کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ اس حالت میں بھی اس نے اپنا نقاب نہیں کھولا تھا۔ البتہ اس کا بیٹا گھر پہ ہی تھا۔ بہت سارے کھلونے لاؤنج میں پڑے ہوئے تھے اور وہ کھیل رہا تھا۔ بچے کو دیکھ کے ماں کی خوبصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ آنکھیں بالکل اس کی ماں جیسی ہی تھیں، ہیزل گرین،
رنگت سرخ اور سفید، شاید چہرہ بھی ماں پہ ہی گیا ہو۔ میں نے کون سا دیکھا تھا؟ میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ بچہ کھلونے کی پستول لے کے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا انکل اسے کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا کہ اسے ایسے چلاتے ہیں۔ کہنے لگا آپ مجھے سکھا دیں۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا مجھے اپنے باپ کو قتل کرنا ہے۔ یہ سن کے مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بس مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے۔ اتنا سا بچہ اتنے بڑے جملے بول رہا تھا کہ میں سن کے حیران تھا۔ کہنے لگا جس دن مجھے یہ چلانی آ گئی میں اپنے باپ کو ختم کر دوں گا اور مجھے یہ چلانی سیکھنی ہے۔ اس بچے کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا تمہارا باپ برا ہے؟ کہنے لگا بہت برا ہے، بہت زیادہ برا ہے۔ پھر اپنے کھلونوں میں سے ایک چاقو اٹھا کے لے آیا۔ کہنے لگا اگر اسے پیٹ میں ماریں تو کیا انسان مر جاتا ہے؟ پتہ نہیں اس بچے کی بات پہ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب سا بھی لگ رہا تھا۔ وہ عام بچوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی تھی، تبھی بچے کے دل میں باپ کے لیے شدید نفرت تھی۔ میں نے زیادہ کریدا بھی نہیں۔ میں نے کہا تم اسکول میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اسکول جاتا ہوں۔ وہ جو موٹے والے انکل ہیں نا، انہوں نے مجھے بہت اچھے اسکول میں ڈالا ہے، اور پتہ ہے میں افیرہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ میں نے کہا اچھا، ابھی سے تم نے لڑکیوں سے دوستیاں پال رکھی ہیں؟ جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے منہ میں یہ زیر لب بات کہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب زویا گھر میں داخل ہوئی اور اپنے بیٹے کو میرے برابر میں صوفے پہ بیٹھے دیکھا تو فوراً سے چلائی، عمر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو کمرے میں، تم سے کتنی بار کہا ہے کمرے میں رہا کرو۔ وہ کمرے میں چلا گیا، اپنے کھلونے بھی ساتھ لے گیا۔ زویا بھی کمرے میں جا چکی تھی۔ میرے والد نے کریم بخش سے کہا اسے دودھ کا گلاس دے دو، اس نے دوائی کھانی ہے، اور کل پورا دن تم اس کا خیال رکھو گے، اور جو وہ کہے گی وہی پکے گا۔ میں نے اپنے باپ کو آج سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنا وہ زویا کے لیے لگ رہے تھے۔ 3 دن سے آفس بھی نہیں جا رہے تھے، اپنی ہونے والی بیوی کی تیمار داریاں کر رہے تھے۔ یوں تو مجھے گھر کی کسی بھی چیز سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، لیکن ایک پرشین کیٹ تھی جس سے مجھے خاصا لگاؤ تھا۔ یہاں تک کہ جب میں اٹلی جاتا تھا یا کسی بیرون ملک جاتا تھا تو واپسی پہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا، وہاں کا کوئی خاص فوڈ وغیرہ جو جانوروں یا بلیوں کو دیا جاتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پر اسے اپنی گود میں بٹھا کے بہت پیار کرتا تھا۔ مجھے اس پرشین کیٹ کی عادت سی ہو گئی تھی، اور وہ تھی بھی اتنی خوبصورت، سفید بالوں والی، نرم و ملائم قسم کی، اور میری عادی بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کے دوں گا۔ اس بار میں چپ نہیں رہوں گا۔ میں نے پھر سے دروازہ پوری طرح سے دھڑدھڑایا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، اسے بنا نقاب کے دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ دماغ کی بتیاں روشن ہو گئیں، کیونکہ وہ لڑکی، یار سائم وہ دیکھ، نیو اسٹوڈنٹ لگتی ہے، سب سے ہمارے گرلز ہاسٹل کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میں جو آدھی نیند میں تھا اپنے ہی بوائز ہاسٹل کی سیڑھیوں پر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا جلدی اٹھ جانے کو کوس رہا تھا۔ میں نے سرسری سی نظر اس لڑکی پہ ڈالی۔ نیلے رنگ کی بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی وہ لڑکی پہلی نظر میں مجھے بے وقوف لگی تھی۔ اس وقت یونیورسٹی میں ہی گرلز اور بوائز ہاسٹل نئے نئے بنے تھے، اندر سے مکمل بن چکے تھے، رہائش تک دے دی گئی تھی، مگر بیرونی عمارت پہ رنگ و روغن نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی یہ لکھا تھا کہ یہ بوائز ہاسٹل ہے۔ بس چھوٹی سی تختیاں لگائی گئی تھیں جو عام طور پہ سب کو نظر بھی نہیں آتی تھیں۔ اس وقت کلاسیں شروع ہو چکی تھیں، ہاسٹل موسٹلی خالی تھا۔ میرے دماغ میں شیطانی آئیڈیا آیا، ایک دل فریب مسکراہٹ میرے چہرے پہ پھیل گئی۔ روشو یار ایسا کر، تختیاں بدل دے، بڑا مزہ آئے گا۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ میں نے کہا یار یہ لڑکی بے وقوف ہے، ہر ایک سے پوچھ رہی ہے کہ گرلز ہاسٹل کے کمرہ نمبر 8 میں جانا ہے۔
آپ پلیز بتا دیں کہ کہاں ہے. اور اتفاق سے ہمارا کمرہ نمبر بھی 8 ہے. اسے کہو کہ یہ گرلز ہاسٹل ہے اور اسے میرے کمرے میں بھیج دو. یہ کہہ کے میں اندر چلا گیا. روشن نے یہی کیا، تختیاں بدل دی اور زویا سے کہا کہ گرلز ہاسٹل یہ ہے، آپ یہاں سے سیڑھیاں چڑھ جائیں، پہلی ہی منزل پہ کمرہ نمبر 8 آپ کو مل جائے گا. شاید ہی زویا کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اسی لیے وہ خاصی نروس لگ رہی تھی. میں اپنے کمرے میں جاتے ہی سیدھا واش روم میں گیا اور شاور لینے لگا. جب مجھے کمرہ کھلنے کی آواز آئی، میں نے شاور بند کیا. اف توبہ ہے، پہلا دن یونیورسٹی میں اور پہلے ہی دن اتنی خواری، اس پہ عذاب کی گرمی. اس کی آواز اب مجھے قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. میں تب تک کمر پہ ٹاول باندھ چکا تھا جب اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا. واش روم کا دروازہ کچھ ٹائٹ سا تھا، دھکا لگا کے کھلتا تھا. جیسے ہی دروازہ کھلا، اس لڑکی نے شاید دھکا دیا لیکن اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی. دروازہ کھلتے ہی سیدھا میرے اندر جا کے ٹکرائی اور میں پہلے سے ہی اس سب کے لیے تیار تھا، اسی لیے میں اسے کمر سے پکڑ چکا تھا. وہ بری طرح سے سٹ پٹائی. لڑکی خوبصورت تھی، پھر مجھ جیسے لڑکے کے بڑے قریب تھی. تبھی میرے وہ دوست بھی کمرے میں آ چکے تھے. ہنسنے کی آواز پہ میں چونکا، ورنہ میں اس لڑکی کے حسین روپ میں مکمل کھو چکا تھا. جلدی سے وہ مجھ سے پیچھے ہٹی. کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو لڑکیوں کے ہاسٹل میں آتے ہوئے؟ میں نے کہا، مجھے شرم کیوں آنے لگی محترمہ؟ شرم تو آپ کو آنی چاہیے. بوائز ہاسٹل کے کمرے میں آ کے واش روم میں گھستے ہوئے ایک نوجوان لڑکے کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے میں اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا. میرے باقی کے دوست کہنے لگے، واہ کیا سین ہے. وہ لڑکی پوری طرح سے گھبرائی کیونکہ اس کا دوپٹہ باہر کمرے کے سنگل بیڈ پہ تھا اور ہم چاروں کے بیچ میں وہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی. جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کے اپنے اوپر لیا. کہنے لگی، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ایسا گھٹیا مذاق کرتے ہوئے؟ میں نے بھی غصے سے اپنے دوستوں کو دیکھا. میں نے کہا، یہ کیا مذاق کیا ہے تم لوگوں نے؟ شرم نہیں آئی تم لوگوں کو ایک لڑکی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہوئے؟ آپ مجھے بتائیں کیا مذاق کیا ہے انہوں نے؟ کہیں انہوں نے جان بوجھ کے آپ کو یہاں پہ غلط گائیڈ کر کے تو نہیں بھیجا تھا؟ میں جان بوجھ کے شریف بننے کی اداکاری کرنے لگا. وہ کہنے لگی، جی ہاں، انہوں نے ہی یہ کہا تھا کہ یہ گرلز ہاسٹل ہے اور آپ اوپر کی پہلی منزل پہ چلی جائیں، آپ کو کمرہ مل جائے گا. میں باخدا نہیں جانتی تھی کہ یہ بوائز ہاسٹل ہے. وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی. میں نے بڑے غصے سے اپنے دوستوں کو دیکھا جو میسنی ہنسی ہنس رہے تھے. اندر سے تو میں بھی ہنس رہا تھا اس لڑکی کی بے وقوفی پہ. میں نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. جانتے نہیں ہو ایک لڑکی کی عزت کتنی اہم ہوتی ہے؟ شرم نہیں آئی تم لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے؟ کیا تم لوگوں کے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ یہ کہہ کے میں نے اپنے دوستوں کو وہاں سے رفو چکر کیا. ویڈیو ریکارڈر وہ آ کے آن کر چکے تھے. میں نے کہا، آئے میم، اگر میں اس حالت میں نہ ہوتا تو یقیناً میں آپ کو باہر تک چھوڑ آتا، بلکہ میں خود آپ کو گرلز ہاسٹل تک چھوڑ کے آتا. گرلز ہاسٹل والی عمارت برابر میں ہے. وہ کہنے لگی، نہیں میں چلی جاؤں گی. جلدی سے اس نے اپنا بیگ پکڑا اور کمرے سے باہر چلی گئی. میں اس لڑکی کی بے وقوفی پہ کافی دیر تک ہنستا رہا، لیکن میرا دماغ اس وقت ٹھنکا جب میں نے اس لڑکی کو اپنی ہی کلاس میں دیکھا. وہ لیٹ ایڈمیشن تھی، دوسرے شہر سے آئی تھی. بہرحال اس نے بہت جلدی سب کچھ کور کر لیا تھا. کافی ذہین لڑکی تھی. اس کی رائٹنگ کی پروفیسر بہت تعریف کرتے تھے. میں نے سوچا مجھے بھی اس لڑکی کی رائٹنگ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. میں نے اس سے کہا کہ وہ میرا اسائنمنٹ بنا دے، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب اس نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ کہہ کے آرام سے چلتی بنی. مجھے بڑا غصہ آیا کیونکہ ابھی تک یہ پہلی لڑکی تھی جو میری شخصیت سے متاثر نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس بات سے کہ میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں. ورنہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں کیونکہ میں ان پہ دل کھول کے پیسہ خرچ کرتا تھا. کبھی کبھی موڈ میں ہوتا تو کینٹین میں جا کے کہہ دیتا کہ آج کا کھانا میری طرف سے. آج بھی میں نے ایسے ہی کیا.
وہ لڑکی اپنے لیے 2 سموسے اور ایک کولڈ ڈرنک آرڈر کر رہی تھی۔ اپنی ایک دوست کے ساتھ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ میں جا کے اس کے سامنے والی کرسی کو گھسیٹ کے اس پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے، حالانکہ جو اس کے برابر میں لڑکی بیٹھی تھی وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں نے کہا ہائے فری۔ کہنے لگی ہو ہائے سائم۔ میں نے کہا تم نے اپنے لیے کچھ آرڈر نہیں کیا؟ کہنے لگی ہاں زویا نے کیا ہے نا، اور کولڈ ڈرنک میں ہی پیتی ہوں، وہ نہیں پیتی۔ میں نے کہا اچھا، آج کی یہ سب ٹریٹ میری طرف سے ہے، اس لیے جی بھر کے اپنے لیے آرڈر کر سکتی ہو۔ ساتھ ہی میں نے زویا سے کہا، میں نے کہا تم بھی آرڈر کر سکتی ہو۔ کہنے لگی آپ کی نوازش کا بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں مفتہ توڑوں، میں اپنے ہی پیسوں سے کھانا پسند کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کا یہ جملہ اپنی اہانت لگا۔ فری مجھے دیکھ کے ہنسنے لگی۔ میں اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ جا کے میں سیدھا روشن کے پاس گیا۔ میں نے کہا تصویر کھینچی تھی تم نے؟ کہنے لگا ہاں کھینچی تھی، بس تمہیں بھیجنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے فری سے زویا کا فون نمبر مانگا کہ مجھے اس سے کچھ لیکچر کے بارے میں پوچھنا ہے، کیونکہ 15 دن میں ہی وہ کلاس میں اپنی دھاک بٹھا چکی تھی۔ سر اس کی بہت تعریف کرتے تھے، کافی اسٹوڈنٹ اس سے کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے تھے اور وہ بتا بھی دیتی تھی۔ بہرحال فری نے مجھے اس کا نمبر نہیں دیا۔ کہنے لگی زویا نے منع کیا ہے کہ اس سے پوچھے بغیر میں اس کا نمبر کسی کو نہ دوں۔ بڑی مشکل سے تو اس نے اپنا نمبر دیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں منع کرے گی؟ میرے خیال سے ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا چاہیے، اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ محترمہ اپنا نمبر نہ دے۔ فری کہنے لگی یہ تم اسی سے پوچھ لو، کیونکہ اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس کا نمبر خاص طور پہ لڑکوں کو بالکل بھی نہ دوں۔ شاید اس کے گھر کا ماحول کچھ ایسا ہے، وہ پسند نہیں کرتی ان سب چیزوں کو۔ میں نے کہا اس قسم کی اسٹوپڈ لڑکیاں اپنی توجہ بڑھانے کے لیے یہ سب کرتی ہیں، یہ مڈل کلاس لڑکیوں کی سکھ مینٹالٹی ہوتی ہے، جتنی یہ پارسا نظر آتی ہیں نا اتنی ہوتی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں لیکن وہ بہت بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں نے کہا 15 دن میں تم نے اندازہ بھی لگا لیا؟ کہنے لگی ہاں لگا لیا، اندازہ لگ جاتا ہے، میں 15 دن سے اس کے پاس بیٹھ رہی ہوں، میں نے آج تک اسے کبھی پڑھائی کے علاوہ دوسری کوئی بات کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہیں اس کا اصل روپ بھی دکھا دوں گا کہ یہ کتنی پارسا ہے، اب اپنا نمبر یہ مجھے خود دے گی۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی، اس کا نمبر حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، میں ریکارڈ سے بھی نکلوا سکتا تھا، میری ہر جگہ جان پہچان تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ پیسہ بولتا تھا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ بہرحال کلاس ختم ہونے کے بعد میں نے زویا سے کہا کہ پلیز میری بات سننا، میں بہت پریشان ہوں۔ کہنے لگی کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا دیکھو میں بہت عزت دار قسم کا لڑکا ہوں، اگر اس قسم کے اسکینڈل میرے بارے میں پھیلنا شروع ہو گئے تو میں تو بدنام ہو کے رہ جاؤں گا، اور پھر تم بھی بہت شریف لڑکی ہو، مجھے اپنی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کی پرواہ ہے۔ تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، کمینے لڑکوں نے کیا ہے یار، بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں میں۔ کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ وہ بہت جلدی نروس ہو جاتی تھی، گھبرا جاتی تھی۔ میں نے کہا دیکھو وہ اس دن جو کچھ بھی اتفاقاً ہوا تھا، یا یوں سمجھ لو کہ ان کمینے لڑکوں نے تمہارے ساتھ شرارت کی تھی جب میں ٹاول باندھ کے واش روم میں تھا اور بے ساختہ تم میرے گلے لگ گئی تھی، تو میں بات آدھی کر کے چپ ہو گیا۔ کہنے لگی آپ بتا رہے کیوں نہیں ہے، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا ان لوگوں نے نا میری اور تمہاری تصویر بنا لی تھی، اس میں تمہارا اور میرا چہرہ صاف دکھائی دے رہا ہے، اور دیکھو ہمیں پتہ تک نہیں لگنے دیا، ورنہ میں اسی وقت وہ کیمرہ لے لیتا اور ڈیلیٹ کر دیتا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کن کن لڑکوں کے موبائل میں میری اور تمہاری وہ تصویر بھیج دی ہے۔ یہ سن کے اس کے چہرے کی رنگت اڑی اور میں اندر ہی اندر اس کی حالت دیکھ کے ہز اٹھا رہا تھا۔ وہ یوں تھی کہ اب ہی رو دے گی۔ میں نے کہا دیکھو تم پریشان نہ ہو، مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی تمہاری ہے، حالانکہ
یہ بات میرے لیے بھی بہت بڑی ہے یار، ہم دونوں تو بدنام ہو کے رہ جائیں گے. لوگ تو سچائی کو نہیں جانتے، سامنے نظر آنے والی چیز کو اہمیت دیتے ہیں. اس کے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. میں نے کہا او پلیز رو مت، ابھی وہ تصویر صرف میرے موبائل پہ آئی ہے اور چند لڑکوں کے پاس ہے، اور ان سے میں کہہ چکا ہوں کہ پلیز اسے پبلک مت کرنا، لیکن پتہ نہیں وہ لوگ کیا کر دیں. وہ کہنے لگی دیکھیں پلیز میں بدنام ہو جاؤں گی، میرے والد یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ پلیز کچھ کریں، کچھ بھی مجھے بدنامی سے بچا لیں. میں نے کہا دیکھو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن کچھ تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا. کہنے لگی کیا کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا میرا ساتھ دینا پڑے گا. دیکھو میں اور تم چلتے ہیں، روشن سے بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تصویر اسی نے کھینچی ہے. اگر تو پیسوں کا معاملہ ہوا تو میں دے دلا کے بات کو یہیں ختم کر دوں گا. دیکھو اب وہ کیا کہتا ہے. وہ لڑکی میرے کہنے پہ میرے ساتھ چلی گئی. روشن کو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. میں اسے روشن کے پاس لے گیا. میں نے اسے پیسوں کا بہت لالچ دیا، لیکن وہ کہنے لگا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس لڑکی کی مدد چاہیے. زویا یہ سن کے گھبرا گئی. کہنے لگی آپ کو کیا مدد چاہیے؟ کہنے لگا دیکھو